أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 58. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو بڑی امپورٹنٹ باتوں کا حکم دیا ہے. کیا کیا باتیں ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، نو ڈاؤٹ اللہ تعالی یامرکم، تم کو حکم دیتا ہے، تم کو آرڈر دیتا ہے، آدیش دیتا ہے. کس چیز کا؟ ان تؤدو، کہ تم ادا کر دو، دے دو، پہنچا دو. کیا چیز؟ الامانات. امانات کیا ہے؟ امانت کی جمع ہے امانات. امانتیں دے دو، پہنچا دو. الی اہلہا، کن کو؟ جو ان کے حقدار ہیں. یعنی امانتیں کن کو دے دو؟ اب امانت کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. امانت کہتے ہیں کل ودیعۃ امانۃ. عربی میں اس کی ڈیفینیشن ہے ہر چیز جو آپ کو دی گئی ہے وہ سب امانت ہے. اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو بیسیکلی اگر دیکھیں تو پوری شریعت، پورا اسلام کیا ہے؟ امانت ہے. ہمارا جسم بھی کیا ہے؟ امانت ہے، کیونکہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی نے دیا ہے اور پھر کیا ہوگا؟ ایک ٹائم کے بعد وہ لے لے گا. میرے بچے میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. بیوی امانت ہے. مال کیا ہے؟ امانت ہے. تو ایک طرف اللہ کا حق ہے، رائٹس ہے، وہ امانت ہے، اور دوسری طرف بندوں کا جو حق ہے، لوگوں کے جو رائٹس ہیں، ادھیکار ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ امانت ہے. دونوں میں سے اگر کسی میں بھی کمی بیشی ہوئی تو انسان آخرت میں پھنس جائے گا اور دنیا میں بھی برباد ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے اور یہ بات نہ کہتے ہوں. کون سی بات؟ یہ امانت کتنی اہم چیز ہے، آنیسٹی کتنی اہم چیز ہے، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اسپیچ میں یہ بات ہوتی تھی. کیا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ. جس آدمی کے اندر امانت داری اور آنیسٹی نہیں ہے اس کے اندر ایمان ہی نہیں. چاہے وہ جتنا نماز پڑھے، جتنا روزہ رکھے، جتنا حج کرے، جتنے تسبیحات پڑھے، اگر امانت داری نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ بے ایمان آدمی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں. اور بے ایمانی کس کی خصوصیت ہے؟ کس کی کوالٹی ہے؟ کس کی خرابی ہے؟ منافق کی. حدیث میں کیا کہا گیا؟ 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہے
وَإِن صَلَّى وَصَامَ، چاہے وہ نماز پڑھے یا جو روزے رکھے، ان میں سے ایک کیا ہے، یہ بھی ہے اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت اس کے حوالے کی جائے کوئی بھی چیز تو وہ کیا کر جائے، خیانت کر جائے، پورا نہ لوٹائے، پورا نہ دے۔ تو لوگوں کے جو بھی رائٹس ہیں، چاہے کسی کے پاس ہو، ہمارے پاس ہو، آپ کے پاس ہو، کسی کے پاس ہو، وہ سب کے سب امانت ہے، اور اللہ کا جو حق ہے وہ بھی امانت ہے۔ یہاں پر ایک اور اسپیشل چیز ہے، یاد رکھیے، وہ کیا ہے، ذمہ داریاں، عہدے اور پوسٹ خاص طور سے یہاں مینشن کیا گیا ہے۔ جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ سب کی سب امانت ہے۔ فار ایگزامپل، اب ایک ٹیچر ہے، وہ کیا ہے، ایک امانت دار ہے، وہ ایک ٹرسٹی ہے، وہ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح سے ادا نہیں کرتا، رسپانسبلٹی ادا نہیں کرتا اور پیسے لیتا ہے تو اس کی کمائی کیسی ہے، حرام ہے۔ اگر ایک پرائم منسٹر ہے، وہ صحیح سے اپنے ملک کو نہیں چلاتا تو وہ کیا ہے، بے ایمان ہے۔ اگر ایک انجینئر ہے، وہ اپنا پروفیشن صحیح سے نہیں ادا کرتا تو وہ کیا ہے۔ تو کوئی بھی ذمہ داری، مسجد کا کوئی ٹرسٹی ہے، کوئی ممبر ہے، کوئی سیکرٹری متولی ہے، یا کوئی ادارے کا کوئی پرنسپل ہے، یا کوئی امام ہے، کوئی بھی اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو وہ بھی کون ہے، خیانت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ آج دیکھیے جتنی خرابیاں ہیں، کرپشن ہے، وہ کس وجہ سے، نااہل لوگوں کے ذمہ دار بن جانے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کیا نشانی بتائی، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نالائق اور نکمے لوگوں کے حوالے پوسٹ اور عہدے کیے جانے لگے، نکمے لوگوں کو جب پوسٹ دیے جانے لگے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ تو اب کنکلوژن کیا ہے، امانت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ایک طرف اللہ کا حق ہے، دوسری طرف بندوں کا حق، چاہے کسی کا بھی حق ہو، وہ حق دینا اور پہنچانا پہلا کام ہے۔ اگر وہ حق نہیں دیے کسی کا، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ گئے تو بے ایمان کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا۔ اور دوسری اہم چیز کیا ہے کہ ذمہ داری، اور یہ نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے تو اس کو کسی اسکول کا ٹیچر بنا دیا، وہ میرا دوست ہے تو اس کو کسی انسٹیٹیوٹ کا CBI کا ڈائریکٹر بنا دیا، نہیں، وہ چاہے جو بھی ہو، جو کام دیا جا رہا ہے اس کے لائق ہے کہ نہیں، اگر لائق ہے تو دینا ہے، نہیں تو اپنا باپ ہو، بیٹا ہو، اور دے دیے اسے صرف اس وجہ سے کہ ریلیشن میں ہے وہ، تو کیا کیا، اللہ کے ساتھ غداری کی اور خیانت کی۔ تو آپ دیکھیے سب سے زیادہ ظلم اس آیت کے ساتھ کس نے کیا، مسلمانوں نے کیا۔ عام طور سے ممبر رسول کس کے حوالے، کیا ان لوگوں کے حوالے جو اس کے لائق ہیں، جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزنٹیٹیو بن سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کیا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف، نیائے اور جسٹس کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ کیسا فیصلہ کرنا، انصاف کے ساتھ کرنا۔ تو یہ آیت کس کے لیے ہے، جج کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے نا، ہمارے لیے بھی، ہم بھی فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے ناس، الناس، لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرو، ہمارے بچوں کے درمیان بھی اگر ہم ایکویلٹی نہیں رکھتے، برابری نہیں رکھتے، انصاف نہیں کرتے،
کسی کو زیادہ چاہتے ہیں، کسی کو کم چاہتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ ناانصافی اور ظلم ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ یہ آیت کو پڑھنے کے بعد انصاف کے بارے میں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے ان میں سے ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کو جب بوسہ لیتے تھے، کس کرتے تھے، تو ایک کو کرتے تھے تو سب کو بلا کے کرتے تھے کہ کہیں اس میں ناانصافی نہ ہو۔ ہمارے عام طور سے کیا ہوتا ہے، چھوٹا جو بیٹا ہوتا ہے وہ لاڈلا ہو جاتا ہے، یا بیٹی ہو کچھ بھی ہو، اسی پر ساری محبتیں، اسی کو سب کچھ دیا جا رہا ہے، اسی کو اسپیشلی، اور باقی سب کو کیا اگنور کیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیلسی اور حسد پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح سے اگر بیویاں ہیں ایک سے زیادہ تو ان کے درمیان انصاف کرنا، ورنہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ درمیان انصاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا ہی حصہ رہے گا، یہ ایک بھاگ نہیں رہے گا، بیچ سے آدھا اٹھ کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اسی طرح سے بات کرنے میں عدل، دو لوگ آپ کے پاس آ گئے، ایک آپ کا دوست ہے، ایک آپ کا دشمن ہے، یا ایک مسلم ہے ایک نان مسلم ہے۔ مسلمان سے تو آپ میٹھی میٹھی بات کر رہے ہیں اور نان مسلم کو آپ گھور کے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ ناانصافی اور ظلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار قاضی کے پاس گئے، قاضی شرح، انہی کے جج ہیں اپوائنٹڈ، وہ بادشاہ ہیں اور ان کے اپوائنٹڈ جج ہیں قاضی شرح۔ گئے تو کرسی چھوڑ دیے، کہا کہ شرح تم نے یہ پہلی ناانصافی کی، پہلی ناانصافی کی۔ اور جو ان کا حریف تھا، یعنی جو فریق تھا، اس کے بغل میں بیٹھے، کہا اس کے بعد اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں اس پوسٹ سے میں ڈسمس کر دوں گا، انصاف کرو۔ اور انہوں نے انصاف کی بات۔ یہی قاضی شرح ہیں۔ حضرت علی اس وقت بادشاہ کے خلیفہ تھے اور ایک یہودی کا مقدمہ آیا تو کس کے فیور میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا؟ یہودی کے فیور میں دیا تھا۔ ادھر ایک مظفر نگر ہے، وہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا انگریزوں کے زمانے میں۔ دیکھیے کیا یہ چیزیں ہیں مسلمانوں میں۔ ایک زمین پہ جھگڑا تھا، مسلمان بولتے تھے کہ ہماری ہے، ہندو بولتے تھے کہ ہماری مندر کی جگہ ہے۔ تو جج انگریز تھا، اس نے بولا کہ تم لوگ کس کی گواہی پسند کرو گے؟ تو ہندو نے کہا گاؤں میں ایک میاں جی ہیں، ایک عالم تھے، وہ گواہی دے دیں گے تو ہم لوگ مان لیں گے۔ کہا بلاؤ ان کو۔ تو بلائے تو انہوں نے کہا کہ میں جج کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے پردے میں لاؤ، میرا منہ نہیں دیکھیں، جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو مسلمان بہت خوش ہو گئے، اب مسلمان ہیں تو کس کے فیور میں گواہی دیں گے؟ مسلمان کے فیور میں۔ لیکن انہوں نے آ کے عدالت میں کہا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، ان کی زمین نہیں۔ تو جج نے کہا کہ، اور اس کے بعد بہت سے نان مسلم مسلمان ہو گئے یہ واقعے سے، تو اس نے کہا تھا کہ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اچھا جب بات کرنی ہو تب بھی انصاف کے ساتھ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے دوست ہو یا دشمن۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں جب کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو اس کے اگینسٹ جو چاہے ہم بول سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دشمن کے بارے میں بھی اگر آپ نے حد سے زیادہ بات بولی تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ ہاں آپ جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ کیجئے، لیکن ناانصافی کی بات، غلط بات، نامناسب بات بولنا، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ تو دوسری بات کیا تھی کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو کس کے ساتھ فیصلہ کرو؟ انصاف اور نیائے کے ساتھ کرو۔
अब अल्लाह ताला लास्ट में कहता है इन्न अल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिही, ये 2 काम कर लिए तुम्हारी लाइफ चेंज, पूरी दुनिया बदल जाएगी। आज दुनिया में फसाद और करप्शन क्यों है? इन्हीं 2 की वजह से। बेईमानी करप्शन है जहां जाइए वहां, और नाइंसाफी और जुल्म है, किसी की जमीन लेके किसी को दे दी जा रही है। ये करना क्यों जरूरी है? इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, ये ऑप्शनल नहीं है। अल्लाह हुक्म दिया है तो याद रखो, भाग के नहीं जा सकते। क्यों? समीअन, अल्लाह ताला सब कुछ सुन रहा है। ये हुक्म दे करके वो छोड़ नहीं दिया तुमको कि जो चाहो करो। समीअन, सुन रहा है। क्या सुन रहा है? कि तुम अमानतें और इंसाफ के बारे में क्या क्या बोल रहे हो, तुम्हारे ख्यालात क्या हैं। बसीरा, और देख भी रहा है कि तुम अमानतें दे रहे हो, तुम ऑनेस्टी कर रहे हो या डिसऑनेस्ट हो, बेईमान हो, वो देख रहा है। और तुम इंसाफ कर रहे हो, न्याय कर रहे हो या अन्याय कर रहे हो, जस्टिस कर रहे हो या इनजस्टिस कर रहे हो, ये अल्लाह ताला देख रहा है। और जब देख रहा है तो क्या करेगा? इसका पूरा पूरा बदला और रिवॉर्ड तुमको आखिरत में देगा, और उसका कुछ हिस्सा दुनिया में भी देगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, Indeed, Allah commands you to deliver the trust to those worthy of them, and when you judge between people, to judge with justice. Indeed, excellent is that which Allah admonish you. Indeed, Allah is all hearing and all seeing. तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो 2 बातें हमें कहा है आज की आयत में, कि ऑनेस्ट होके रहना है, ऑनेस्टी दिखाना है ज़िंदगी में, अमानतदारी, और दूसरा जब भी बोलें, जब भी अमल करें, कोई जब भी फैसले करें, पर्सनल लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो या सोशल लाइफ में हो, इंसाफ के साथ, न्याय के साथ, अदल के साथ और जस्टिस के साथ इंसान फैसले करे। अल्लाह हमें इसकी तौफीक नसीब करे।